یقین رکھو دلاور، اس کے مظلوم بیوی بچوں کی آس ضرور لگے گی تمہیں۔ تمہارا بھی ایک گھر ہے، جب تم دوسروں کے گھر کو آگ لگاؤ گے تو کبھی کوئی دیوانہ تمہارا گھر بھی پھونک دے گا۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ یار دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے دلاور کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اس پان والے کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ اس نے شرافت سے کھوکھا چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بڑے ڈاڈے لوگ تھے۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ برا ہوا، اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غریب بندہ تھا، 10-20 ہزار لے کر جگہ چھوڑ دیتا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ پان والے کا کھوکھا ہٹانے والے کون لوگ تھے؟ یہ اپنا رفیق بڑے کام کا بندہ ہے، سارے شہر کی خبریں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ چودھری دلاور نے کہا۔ میں نے کہا اس سے کہ صبح اس کے گھر 10,000 دے آئے، میرا نام لیے بغیر۔ سبحان اللہ، ایک ہاتھ سے دنیا میں شر پھیلا رہے ہو اور دوسری ہاتھ سے جنت کا سودا بھی ہو رہا ہے۔ بہت خوب چودھری دلاور، کیا بات ہے تمہاری سخاوت اور بندہ پروری کی۔ تم سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا داری کی یہی رسم ہو گئی ہے، اور سیاست میں تو یہی نسخہ ہے کامیابی کا، ہے جی؟ ہاں جی، ادھر ایک عورت کو اغوا کیا، ادھر ایک تصویر شائع کرا دی کہ کسی غریب بیوہ کی سلائی مشین دیتے ہوئے، پھر وہی اغوا۔ او یار وہ اپنی مرضی سے گئی تھی میرے ساتھ۔ تم یہ بات سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ میں ہی کیا کوئی بھی ہوش مند آدمی یہ تسلیم نہیں کرے گا، اور نہ رابعہ جیسی صحیح الدماغ عورت تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، تم سے زیادہ ٹھنڈا دماغ ہے اس کا۔ چودھری دلاور بولا۔ تم بھی آرام سے بات کر لیتے تو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ تم پہلے پوچھتے تو صحیح کہ وہاں کیا لینے آیا تھا۔ رابعہ نے پوچھا، اور میں نے کہا کہ چلو کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اپنے سکندر کو بھی تم مجھ سے بہتر طریقے پر سمجھا سکتی ہو۔ وہ کوئی دیہاتی جاہل عورت یا دودھ پیتی بچی نہیں ہے۔ اس نے میری بات مان لی۔ اسے تم پر جتنا اعتماد ہے اتنا ہی اپنے آپ پر ہے جی؟ میں اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ کہاں لے گئے تھے تم اسے؟ ہم منڈس ہوٹل کے نیچے گلیکسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے وہیں سے فون کیا تھا تمہیں، ہے جی؟ میں نہیں مان سکتا، میں نے کہا۔ کہیں جانے سے پہلے وہ مجھے ضرور بتا دیتی، ایسے خاموشی سے تمہارے ساتھ نہ چل پڑتی۔ تم مان لو گے اپنے سکندر صاحب جب تمہاری بات رابعہ سے ہوگی، چودھری دلاور بولا۔ اس نے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ وہ گلیکسی ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہے؟ میں نے کہا۔ تمہارے ڈر سے۔ اس کا خیال تھا کہ تم بھی پہنچ جاؤ گے وہاں، ہے جی؟ اور پھر بات خاک ہوگی۔ بات ذرا دھیان سے سننے والی تھی، لمبی بات تھی، وہ سمجھ سکتی تھی، تم نہیں سمجھتے۔ اس نے تمہارے یار اس وکیل کو بھی فون کیا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ بڑا مشکل سا عبد الودود منظر کو، کہ پولیس کے چکر میں مت پڑنا۔ پولیس خود میرے چکر میں پڑ گئی ہے نا کمال کی بات؟ وہ سب تو ہونا تھا، ہے جی؟ پولیس تو لاہور آتے ہی تمہارا استقبال کرتی، مگر تم نکل گئے پشاور کی طرف۔ انہوں نے انتظار بہتر سمجھا، ورنہ وہ جاتے تمہارے پیچھے تو بڑی لمبی قانونی کاروائی ضرور ہوتی، ہے جی؟ اسپیشل ٹیم بنانی پڑتی اور اسے خصوصی اختیارات دینے پڑتے۔ لوٹ کے تو آنا ہی تھا تمہیں۔ تمہیں پولیس کے معاملات کی سب خبر رہتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، میں نے تن سے کہا۔ خبر تو رکھنی پڑتی ہے جی اپنے سکندر صاحب، آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، اس نے عیاری سے کہا۔ رابعہ کی طرف سے میری تشویش کسی حد تک کم ہو گئی تھی، مگر دل میں ایک خلش باقی تھی۔ دلاور، تم نے کبھی سچ بولا ہے؟ وہ ہنسا۔ او یار جی، بغیر ضرورت کے کون جھوٹ بولتا ہے؟ میں بھی بولتا ہوں، لیکن اس وقت جو بھی تمہیں بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ یعنی رابعہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ گئی تھی؟ ہاں، اس کی تصدیق نہ ہو تو کہنا کہ دلاور اپنے باپ کا رہی۔ اس نے کہا، ابھی تو بیوی بھی نہیں ہے وہ تمہاری کہ تم سے اجازت لیے بغیر کہیں نہ جائے، ہیں جی؟ وکیل ہے آخر، ایک شادی پہلے بھی کر چکی ہے، خیر سے تجربہ کار تو تم سے زیادہ ہی ہوئی نا۔ میں نے اپنے چہرے کو غصے سے سرخ اور گرم ہوتا محسوس کیا۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے تمہارے دوستوں کے پاس چلی گئی ہو یا اپنے گھر میں ہو، پتہ چل جائے گا۔ کب پتہ چلے گا؟ ابھی بات کرنا چاہتا ہوں میں اس سے، میں نے چلا کر کہا۔ کیا وہ بات کرے گی تم سے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نے کہا۔ ہوگا، لیکن قسمت خراب نہیں ہے میری، ہے جی؟ میں چاہتا ہوں کہ تم آج فیصلہ کر لو۔ کس بات کا؟ یہی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ تم کسی طرح مان جاؤ، تمہارا سب کچھ تمہارے حوالے کرنے کے علاوہ بھی میں نے بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، ہر جانا، جرمانہ، تاوان، کچھ بھی کہہ لو۔
میں نے تمہارے والد کے قاتل کو تمہارے حوالے کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تم نے میری ہر پیشکش مسترد کر دی۔ میں نے ہمیشہ اپنے مقصد کو اہم سمجھا، انسانوں کو نہیں۔ اس لیے میں پیڈرو جیسے پرانے وفادار کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ میرا نہیں، ساری دنیا کی سیاست کا اصول ہے۔ اس میں افراد اہمیت نہیں رکھتے، مفادات کی جنگ میں ہی جیت سب کچھ ہے۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی شطرنج کے پیادے ہیں۔ مثال لیاقت علی خان کی دیکھ لو یا کینیڈی کی۔ کتنے محبوب لیڈر تھے، لیکن وہ ان کو کتنی آسانی سے سیاسی منظر سے نکال دیا گیا۔ تم تو بہت نالائق فائق بندے ہو، ساری دنیا کی کیا، صرف پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ اب تم اس تاریخ کے صفحات میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو، شہیدوں کے ساتھ نہیں۔ مجھے اصول پرستی، شرافت کی سیاست کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے جی۔ سچ پوچھو تو سیاست کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا شرافت اور اصول پرستی سے۔ مغل تاریخ کو دیکھ لو یا اس سے پہلے کی، کبھی غلام نے آقا کو خنجر گھونپا اور تخت سنبھال لیا، کبھی بیٹے نے باپ کو جیل میں ڈالا اور بھائیوں کو مروا کے حکومت کی ہے جی۔ پھر انگریز آ گئے اور انہوں نے غلام ملک پر کیسے حکومت کی۔ اب ہماری باری ہے تو ہم شرافت اور اصول پرستی، جمہوری حقوق، اسلامی مساوات کے منشور پر عمل کریں۔ کیسے جی؟ بحرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ باہر سورج طلوع ہو چکا تھا اور میں گزشتہ شب کی تلخ تجربات اور شب بیداری کے باعث بہت تھک گیا تھا۔ میرا ذہن اس خیال سے بھی معاف ہو گیا تھا کہ رابعہ نے میری رائے کو نظر انداز کر دیا تھا، مجھ سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور مجھے اتنی اہمیت بھی نہیں دی تھی کہ دلاور کے ساتھ جانے سے پہلے بتا جاتی۔ یہ سرکشی نہیں تھی، اپنی خود مختاری کا اعلان نہیں تھا، خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کی خاماکت تھی۔ کیا واقعی وہ بھی سمجھتی ہے کہ میں عقل سے کام نہیں لے سکتا؟ جذبات کی روح میں بہ کے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ شاید پیڈرو کو دیکھ کر میں نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد وہ ایسا سمجھنے میں حق باجانب تھی، لیکن اسے بعد میں تو میری خبر لینی چاہیے تھی۔ کالیم نادو نے اسے بتا دیا ہوگا کہ مجھے پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ اس نے تھانے آنے کی یا کال کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ میں بات مختصر کرتا ہوں اپنے سکندر صاحب، آج کا پورا دن ہے تمہارے پاس، چودھری دلاور نے کہا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا ہے جی، میں نے سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے اگلے الیکشن میں کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے جی۔ اس کے لیے مجھے فرصت چاہیے، وقت کم ہے۔ میں یہ وقت اپنی ساری توانائی تم جیسے پاگل خانوں کا دماغ درست کرنے میں صرف نہیں کر سکتا۔ تمہارے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک تم نے پہلے چھوڑ دیا، وہ فائدے کا سودا تھا جس میں تم بھی عزت و آبرو سے سکھ چین کی زندگی گزار سکتے تھے ہیں جی، اور مجھ سے تعاون نہ کرتے کرتے بس اپنی زبان بند رکھتے اور خاموشی سے اپنا کام کرتے، اپنا ہاسپٹل چلاتے، بزنس چلاتے، گھر چلاتے۔ لیکن تم تو MRS کے سربراہ، تم نے تو میرے خلاف اعلان جہاد کر دیا تھا۔ جیو اور جینے دو کا فلسفہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، مجبوراً مجھے یہ دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ تم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بازی نہیں ہار سکتا، کیونکہ سارے پتے میرے ہیں اور میرے ہاتھ میں ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ SSP زمان خان لودھی نے تم کو بہت اچھی طرح سمجھا دی ہوگی بات۔ میں مجبور تھا کہ اپنے اشتعال کے جذبات کو قابو میں رکھوں۔ میرا ذہن چودھری دلاور کی باتوں سے معاف ہو رہا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے غلط ہے، لیکن اس سے اتفاق کرنا بھی میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ حالات بدل چکے تھے اور میرے لیے موافق بہرحال نہ تھے، لیکن مجھے سوچنے کی مہلت درکار تھی اور مجھے مشورہ کرنا تھا اپنے ساتھیوں سے، اپنے آپ سے۔ وہ وقت گزر گیا جب تم نے چھپ چھپ کے میرے خلاف مجرمانہ کاروائیاں جاری رکھی ہیں جی، اور اللہ معاف کرے انہیں SSP زامن رضوی تمہیں بچاتے رہے۔ چودھری دلاور نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اب تم کو یوں ختم کیا جا سکتا ہے، یوں، اس نے چٹکی بجا کر کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ پھر تمہیں تامل کیوں ہے اور ڈر کس کا ہے؟ لحاظ کی بات تو تم سمجھتے بھی نہیں ہو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک سمجھے تم میں جی، صرف ڈر ہے مجھے، لحاظ کوئی نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم آرام سے نہیں بیٹھو گے، تمہارے کیس چلیں گے، تمہارے وکیل بھی پوری کوشش کریں گے مجھے خوار کرنے کی، تم بھی بیان دو گے اور مجھے عدالت میں کھینچو گے۔ تمہاری زبان تو میں پکڑنے سے رہا ہے جی، میں تو تم کو پکڑ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ حوالات کے اندر یا جیل میں کون ہوگا، مگر وہاں تم کو عقل سکھانے والے ضرور ہوں گے۔ اول تو عقل آ جائے گی تم کو، ورنہ 2-3 سال تک تم نے مقابلہ کیا
اور پاگل خانے نہ پہنچے تو پھر پھانسی کے تختے پر پہنچو گے۔ یہ تم مجھ سے آج لکھوا لو کہ آج کی تاریخ سے 3 سال کے اندر اگر رابعہ تمہاری قبر پر پھول نہ چڑھا رہی ہو۔ خیر یہ سب میں نہیں چاہتا، تم میرا سیاسی کیریئر خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، اس سے کہیں زیادہ خرابی تمہارے لیے، تمہارے لوائقین کے لیے پیدا ہوگی۔ دیکھو نا، ایک محسن کی بہن ہے، ابھی تک اسے کسی نے نہیں چھیڑا، مزے سے سیال کوٹ میں وقت گزار رہی ہے، اس کا شوہر پروفیسر ہے، ایک بچہ بھی ہے ان کا۔ میں ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں دلاور۔ دھمکی نہیں بابا، یہ عقل کی بات ہے، خود بھی آرام سے رہو، ہمیں بھی رہنے دو، دوسروں کی زندگی بھی آرام مت کرو۔ چودھری دلاور بولا، سب کے گھر آباد رہیں گے، اسی میں سب کا فائدہ ہے، ورنہ سب کی تباہی۔ ابھی فیصلے کا وقت ہے، تم میرا راستہ مت روکو، میں تمہارا راستہ صاف کرا دیتا ہوں، بتاؤ کیسے ہے جی؟ اس نے پردہ ہٹا کے آواز دی، رفیق اوئے وہ سب ادھر لا کے رکھ، تھانے والوں کی سوغات، یہ ہے تمہارا مستقبل۔ چودھری دلاور نے کہا، تمہارے خلاف ہر کیس کی اصل فائل، اس میں ہر کیس کی پوری تفتیش کی رپورٹ ہے، اور وہ سب کچھ ہے جس کی بنیاد پر تمہیں عدالت سے سزا ہوگی۔ کسی کیس میں 6 مہینے تو کسی میں 6 سال عمر قید، ہاں ایک کیس میں سزائے موت بھی ہوگی لازمی۔ تم اپیل کرنے چاہو ہائی کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک، مگر تمہارا بچنا مشکل ہے۔ بے شک اپنے وکیل منظر صاحب سے پوچھ لینا یا رابعہ سے۔ میں رابعہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، کر لینا، یہ کوئی حوالات نہیں ہے جی، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، مگر جاؤ گے کہاں؟ چودھری دلاور بولا، آج رات یا کل کسی بھی وقت تمہیں لے جانے والے پھر جائیں گے۔ رفیق نے کہا، سر یہ اخبارات کیا ہے؟ اخبارات میں ابھی تک کیوں کھڑا ہے تو برخوردار؟ وہ جی یہی بتانے کے لیے، رفیق نے کہا، بہت سی خبریں اور تصویریں ہیں۔ اچھا میں دیکھ لوں گا، چودھری دلاور نے کہا، اور ایک اخبار اٹھا لیا۔ واہ جی واہ، بڑی اچھی تصویریں آئی ہیں، پولیس والے کھڑکی سے کود کے باہر نکل رہے ہیں، اور یہ وہ انسا گاڑی کی پھونک نکل گئی ہے، لو تم بھی دیکھو۔ میں نے اخبار لے لیا، اس میں سب وہی تصویریں تھیں جو گزشتہ شب غالب نے اتاری تھی۔ خبر بڑے مزے کی لگائی ہے تمہارے یار نے، دلاور بولا اور خبر پڑھنے لگا۔ گزشتہ رات پولیس نے رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے گھر کا تالا توڑ کے وارنٹ کے بغیر تلاشی لی۔ مبینہ طور پر اس کوٹھی میں جو پہلے چاندنی بیگم نامی طوائف اور گولو پہلوان کی رہائش گاہ تھی، بہت عرصے سے خالی پڑی تھی۔ چاندنی بیگم کے قتل، گولو پہلوان کی خودکشی کے بعد یہاں پولیس کی نگرانی میں جوئے کا اڈا چل رہا تھا۔ واضح رہے کہ رابعہ قاری ایڈوکیٹ کا یہ بنگلہ کچھ عرصہ پہلے بم کے ایک دھماکے میں تباہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جگہ پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ چاندنی بیگم کو شہر کے ایک مشہور بزنس مین نے نیا بنگلہ بنوا دیا تھا۔ لیکن رابعہ قاری کی واپسی کے بعد قانونی مسائل کے خوف سے چاندنی بیگم کو قتل کر دیا گیا، جو خود کو اس کا مالک سمجھتی تھی، اور اس قتل کو گولو پہلوان سے منسوب کر دیا گیا، جو در حقیقت چاندنی بیگم کا محافظ اور دلال تھا، مگر خود کو اس کا شوہر بتاتا تھا۔ گولو پہلوان نے پوری اسرار حالات میں خودکشی کر لی، اور اس کے بعد یہ بنگلہ کسی قانونی عذر داری کے بغیر رابعہ قاری کی ملکیت تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن باوجود انہوں نے اس میں رہائش اختیار نہیں کی تھی۔ پولیس کو یہاں جوئے کے اڈے کی موجودگی سے آگاہ کرنے والے مشہور بیرسٹر عبدالودود منظر نے گزشتہ شب اخبار والوں کی موجودگی میں بنگلے میں پولیس کو جواریوں سے بتہ وصول کرتے دیکھا۔ تاہم یہ پولیس والے جواریوں کو بگانے کے بعد خود بھی کھڑکی کے راستے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ پولیس کی ایک گاڑی بہت عرصے سے بنگلے کے اندر موجود تھی، جسے گزشتہ رات وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ بیرسٹر عبدالودود منظر اپنی موکلہ رابعہ قاری ایڈوکیٹ کی جانب سے پولیس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چودھری دلاور نے دوسرا اخبار اٹھا لیا۔ خبر سب میں ہی ایک تھی، مگر غالب نے جو تصویریں اتاری تھی وہ مختلف اخبارات میں الگ الگ شائع ہوئی تھی۔ ایک میں پولیس والا کھڑکی سے باہر کود رہا تھا، تو دوسری میں سب انسپیکٹر، تیسری تصویر میں وہ گاڑی کے فلیٹ ہو جانے والے ٹائر کھول رہے تھے، اور چوتھی میں لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ واہ جی واہ، کیا سٹوری دی ہے اپنے مرزا غالب صاحب نے، سنے وہ بھی کوئی اخبار نکالنے ہیں، ہماری تو پھر خیر نہیں ہے جی اپنے سکندر صاحب۔ خلاف توقع مجھے اخبار میں رابعہ کے اغوا کیے جانے کی کوئی خبر نہیں ملی۔
شاید اس نے غالب کو فون کر کے وضاحت کر دی ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے دلاور کے ساتھ ایک اہم مسئلے پر بات کرنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی حرکت سے دکھ بھی ہوا اور اس پر غصہ بھی آیا تھا۔ اب وقت تو ناشتے کا ہے اپنے سکندر صاحب، لیکن تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ حرام نہیں کھاؤ گے۔ وہ کہہ مار کے انسا، دشمن کے گھر میں اس کے ہاتھ سے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا حرام ہی ہوا نا جی۔ خیر آپ کی مرضی، یہ فائلیں آپ دیکھ لیں۔ میں نے دیکھ لی ہیں، میں نے کہا تو پھر سوچ لیں کل تک یہ فائلیں میں تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، اس گارنٹی کے ساتھ کہ پھر کوئی کسی کیس کا نام بھی لے تو جو چور کی سزا وہ میری۔ نام بھی کیسے لے، اس کا ڈپلیکیٹ ریکارڈ تو ہے نہیں، رہے ثبوت اور گواہ تو اپنے سکندر صاحب ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب چاہا خرید لیا، بدل لیا، ختم کر دیا۔ سب بگڑنے والی چیزیں ہیں، ہم پورا من باقائے باہمی کا سمجھوتا کر لیں گے تو یہ سارے معاملے خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تم بزنس کرنا چاہو بزنس کرنا، اللہ نے چاہا تو ہم سے بھی فائدہ ہی پہنچے گا تمہیں، اور باہر جانا چاہو تو جاؤ، سیاست ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دو۔ اس نے پھر رفیق کو بلایا اور اسے تاکید کی کہ جہاں بھی میں چاہوں مجھے چھوڑ آئے۔ اس کی سفید فاکس ویگن میں روانہ ہوتے وقت میری ذہنی کیفیت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ میرا تمام جذباتی جوش ولولہ سرد پڑنے لگا تھا اور زندگی کے تلخ حقائق کی تصویر دیکھ کے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا واقعی جد و جہد بے سود ہے؟ یہ معاشرہ، اس کی قدریں، قانون، انصاف کے معیار، مذہبی اخلاقی اقدار سے بیگانگی سے پیدا ہونے والی منفی سوچ، داخلی سیاسی انتشار کے نتیجے میں ملنے والی عدم تحفظ اور بے یقینی کی کیفیت، ان سب مخالف عناصر کے ہوتے حالات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کیسے باہر آور ہو سکتی ہے جب لا قانونیت ہی سب سے مؤثر قانون بن جائے اور خاندانی شرافت کی بجائے لوگ اپنی بدماشی، اپنی طاقت پر ناز کرنے لگے، ہر برائی کو ناگزیر سمجھتے ہوئے قبول کر لیں، ذاتی مفاد کی خود غرضانہ جنگ میں رشتوں کے احترام کو بھول جائیں، محب وطن پر غدار کا لیبل لگا دیا جائے اور چور ہو جائے کوتوال، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ایک جنگ ہم نے اس لیے ہار دی کہ ہمارے مقابل سپر پاورز تھی، مگر اس سیاسی یا فوجی شکست کے ذمہ دار ہم خود تھے۔ ہم نے نفرتوں کے بیج بوئے، سیاسی اختلافات کو ہوا دے کر دشمنی میں ڈالا۔ اس کا تجزیہ آنے والے وقت کا مورخ کرے گا، مگر اب اس باقی ماندہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں تو ہم کسی دشمنی کے خلاف برسر پیکار نہیں ہیں، یہاں تو ایک زوال پذیر معاشرے کا سیاسی، اخلاقی، مذہبی ڈھانچہ ہے جس کو ہم سب مل کے برباد کر رہے ہیں۔ برائیوں کی بیخ کنی کرنے کی بجائے ان کی جڑیں مضبوط کرنے والے عوامل کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے مستقبل کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں۔ ہم نے منافقت کو مصلحت کوشی کا نام دیا اور برائی کو برائی کہنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جب گاڑی رکی تو رفیق نے کہا، خدا حافظ سر۔ میں نے سر ہلایا۔ رفیق، نہ جانے کیوں تم جیسے شخص کو دلاور کے ساتھ دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ خیر، خدا حافظ۔ رفیق نے مجھے یوسف کے گھر کے سامنے اتارا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی ہڑبونگ مچ گئی۔ یوسف کی بیوی نے چیخ ماری، سکندر! یوسف ایک موزہ پہنتا ہوا دوڑا۔ ایک کمرے سے غالباں کے ملتا برآمد ہوا اور دوسرے سے نازو کا پریشان خال چیرا۔ لعنت ہے تم پر، تم سو رہے تھے بے غم ہو کر؟ غالب نے شرمندگی سے کہا، میں ابھی تو آیا تھا 2 گھنٹے پہلے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم خیریت سے ہو۔ یہ معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ تم ایک سفید فاکس ویگن لے گئی تھی جسے چودھری دلاور کا سیکرٹری رفیق چلا رہا تھا۔ غالب نے کہا، ایک رپورٹر نے تھانے سے کنفرم کیا تھا۔ پھر تو تمہیں بھی معلوم ہوگا۔ ہاں، اس پان والے کے ساتھ جو کچھ ہوا افسوسناک ہے، صرف افسوسناک۔ اسے تشدد سے ہلاک کر دیا پولیس نے اور اس کی لاوارث لاش ملتان روڈ پر پھینک دی۔ یہ تو ہوتا ہے تھانوں میں یار۔ یوسف اس کیس کو اٹھائے گا اور ہم بھی۔ تم بتاؤ، تم وہاں گئے کیوں تھے؟ نازو ایک دم پھٹ پڑی، اور گئے تھے تو دخل در معقولات کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے رابعہ نے بتا دیا ہے کہ تم پر دورہ پڑ گیا تھا۔ رابعہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، مجھے بھی بہت کچھ پوچھنا ہے اس سے۔ مجھے بتائے بغیر کیسے وہ دلاور کے ساتھ چلی گئی تھی؟ اسے کچھ مت کہو، وہ مجبور تھی۔ اسے چودھری دلاور زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نازو نے کہا، زبردستی؟ اس حرام زادے نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ چودھری دلاور نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔
اس نے رابعہ کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اس کے عزائم کیا ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ کیا رابعہ واپس نہیں آئی تھی؟ نہیں، اس نے فون کیا تھا منظر کے گھر سے اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ چودھری دلاور نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ سکندر کو بھی سمجھائے گا۔ تم چودھری دلاور کے ساتھ تھے اس کے گھر میں؟ غالب بولا۔ میں نے سر ہلایا۔ میں اسی کے ساتھ تھا لیکن اس کے گھر میں نہیں تھا، وہ گھر کسی وزیر کا ہے غالباً۔ کس وزیر کا؟ نازو بولی۔ میں نے نام اور نمبر نہیں دیکھا، وہاں تو سب ایک جیسی کوٹھیاں ہیں۔ رابعہ باجی نے تمہاری سب فائلیں دیکھی تھی اور وہ بہت مایوس تھی، یوسف نے کہا۔ ہم سب رات بھر جاگتے رہے۔ میں نے بھی رابعہ باجی سے بات کی تھی اور پھر منظر صاحب سے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے وہیں جا کے رابعہ سے بات کر لینی چاہیے۔ ناشتہ تو کر لو، یوسف کی بیوی نے شور مچایا۔ وہی کر لوں گا، میں نے کہا۔ ایک خبر اور بھی ہے تمہارے لیے، غالب نے افسردگی سے کہا۔ اکبر خان نے اخبار نکالنے کا ارادہ بدل دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ظاہر ہے، میں پھر بے روزگار ہوں۔ وہ قلم میرے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے جو میری طاقت تھا، غالب نے کہا۔ شاعر کے لیے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو بھیا اور بھی دھندے ہیں دنیا میں صحافت کے سوا۔ میں اور تم مل کے پولٹری فارم کھولیں گے یا دودھ دہی کی دکان۔ نازو دہی بلے کی ریڑھی کے حق میں ہے، چڑیا گھر کے دروازے پر اچھی سیل ہوگی، غالب نے تلخی سے کہا۔ نازو کی شوخی بھی رخصت ہو چکی تھی، ان کا ایسا ہی موڈ ہو رہا ہے راہ سے۔ حالانکہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، دوسرے اخبار بھی ہیں اور ہم خود بھی اخبار نکال سکتے ہیں۔ بے وقوف لڑکی، اخبار نکالنے کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ دہی میں سے مکھن نکالنا؟ اوکے، یہ سب ہم اس وقت سوچیں گے جب مل کے بیٹھیں گے۔ تم رابعہ کو فون کر دو، منظر کوٹ جاتے ہوئے اسے ادھر چھوڑ جائے۔ نازو اور غالب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ نہ آئے، معلوم نہیں اس کے ارادے کیا ہیں۔ وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی، تم جا کے بات کرو اس سے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہتی؟ ہاں، منظر نے یہی کہا تھا، نازو نے اداس لہجے میں کہا۔ ہم سے ایسا کون سا قصور ہوا ہے آخر؟ تم بھی جانے سے پہلے فون کر لو، غالب نے دبے دبے الفاظ میں کہا۔ رابعہ کا رویہ بالکل ناقابل فہم ہے، میں دماغ درست کر دوں گا اس کا۔ میں نے فون اٹھا کر منظر کا نمبر ملانا شروع کیا۔ رسیور منظر کی بیوی نے اٹھایا۔ رابعہ تو چلی گئی۔ چلی گئی؟ کہاں؟ میں نے برہمی سے کہا۔ کوٹ، منظر کے ساتھ۔ کہہ گئی تھی کہ واپسی میں اپنے آفس جائے گی۔ وہ بولی۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے بھیا؟ کچھ تیور ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے اس کے۔ مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی اس نے، مگر مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے اپنا کام پھر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیر، کام کرنا تو بری بات نہیں، اچھا ہے سب خود سنبھالے۔ ان پر تھا سارا بوجھ، لیکن بھیا یہ الگ رہنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دنیا کیا کہے گی؟ اتنی بڑی کوٹھی میں رہ سکتی ہے بھلا جوان عورت؟ وکیل ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں پہنچ کر رہ گیا، وہ اپنی کوٹھی میں رہے گی؟ ہاں بھیا، ابھی تو شاید 2-4 دن یہاں گزارے گی۔ کوٹھی میں سامان نہیں ہے نا، سب سامان لے گی پھر جائے گی۔ تم سے ناراض ہے کیا؟ ایسی کیا بات ہوگی آخر؟ مجھے بھی تو پتا چلے۔ حسب عادت اس کی زبان کینچی کی طرح چل پڑی تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے کچھ معلوم ہوگا تو ضرور بتاؤں گا، میں نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ غالب اور نازو میری گفتگو سن کے سب سمجھ چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ رابعہ کا دماغ اتنا کیوں خراب ہو رہا ہے؟ نازو نے کہا۔ اس سے کورٹ میں ملنا تو مناسب نہیں، دفتر میں ملاقات ہوگی دوپہر 2 بجے کے بعد۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی فکر مندی اور اندیشوں کو چھپانے کی بے سود کوشش کی۔ فی الحال تو مجھے ناشتہ کر کے سو جانا چاہیے۔ یوسف کے کورٹ چلے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹا، کھلی آنکھوں سے چھت کو گھورتا رہا اور وقت کا ایک ایک لمحہ شمار کرتا رہا۔ میرے خوابوں کے فلک بوس محل زلزلے کی زد میں تھے، میرے خیالوں میں بگولے رقص کر رہے تھے۔ اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس ایک رات میں میرا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ مایوسی کے اندھیرے ہر طرف سے مجھے گھیر لیتے تھے تو میں امید کی کسی روشنی کے لیے بھاگتا تھا، کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف۔ میں خود کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ رابعہ بدلی نہیں ہے، صرف روٹھی ہے۔ میں اسے منا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، اس کی مان سکتا ہوں اور ہم سب مل کے اس بحران کا کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ ابھی ہماری قوت منتشر نہیں ہوئی ہے، ہمارے درمیان خلوص کے رشتے پہلے جیسے مضبوط ہیں اور ہم
آج BMRS کے پرچم تلے ایک متحدہ قوت ہے۔ میں دوپہر تک کروٹیں بدلتا رہا اور گزشتہ رات کے واقعات بار بار میرے تصور کو جھنجھوڑتے رہے۔ میں چودھری دلاور سے ہونے والی گفتگو کے ایک ایک لفظ پر غور کرتا رہا اور باعزت طور پر ان مسائل سے نبرد آزما رہنے کے امکانات تلاش کرتا رہا۔ 2 بار میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کچھ لوگ میری نگرانی پر مامور ہیں۔ پھر میں آدھے گھنٹے بعد جانگتا رہا اور میرے شبہات کی تصدیق ہو گئی، مگر میں نے یوسف کی بیوی کو کچھ نہیں بتایا، جو مجھے دوبارہ چائے پلانے کے علاوہ بہت تسلی بھی دے چکی تھی کہ اس کے پاپا سب کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ وہ بڑی توپ چیز ہے۔ مجھے کسی توپ کی نہیں، رابعہ کی ضرورت تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں یہ کیا سن رہا ہوں اور ایسا ہے کیوں؟ اس سے بات کیے بغیر میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ 2 بجے میں نے یوسف کی بیوی کے بے حد اصرار پر کھانا زہر مار کیا اور اس کی گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ رابعہ کا پرانا آفس اب بھی وہی ہے۔ مجھے کونے پر رینکن اینڈ کمپنی کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ مل گئی۔ وہاں سے اوپر رابعہ کے آفس جانے والا زینہ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوا انتہائی پرسکون انداز میں اوپر گیا تو خلاف توقع اس کے آفس کے باہر مسلح محافظ دیکھ کر حیران ہوا۔ میں اندر جانے لگا تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ کدھر جاتا ہے؟ میں نے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے؟ میرا نام سکندر بخت ہے، رابعہ سے ملنا ہے مجھے۔ کیا کام ہے؟ کوئی کیس ہے؟ میں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کالے کوٹ میں ایک وکیل نے میرا استقبال کیا۔ یس پلیز، لیکن میں اسے بھی ایک طرف ہٹا کے سیدھا رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماتحت وکیل چوکیدار میرے پیچھے لپکے اور میرے ساتھ ہی رابعہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ رابعہ گھومنے والی کرسی پر ساکت بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے میری آمد کا علم ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے طے کر چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تم کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، رابعہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم میری بے عزتی کر رہی ہو رابعہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے برہمی سے کہا۔ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں اور بات کیے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ رابعہ نے چوکیدار کی طرف دیکھا۔ تمہیں باہر کس لیے کھڑا کیا گیا تھا؟ وہ جی بیگم صاحب، ہم اس کو بولا۔ میں نے بھی روکا تھا میڈم، وکیل نے گھبراہٹ میں کہا۔ تم لوگ جاؤ، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ پرائیویٹ باتیں کرنی ہیں رابعہ سے۔ مسٹر سکندر بخت، یہ میرا آفس ہے، گھر نہیں، رابعہ نے اجنبی لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ معلوم نہیں کیسے اس وقت میں نے اپنے اشتعال کے تباہ کن سیلے بے گناہ کو روک لیا۔ وہ میری چھٹیس تھی یا صورت حالات کو سمجھنے کی صلاحیت، جس نے مجھے احساس دلا دیا کہ معاملات حد سے زیادہ بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر میں نے ہنگامہ کیا تو اس سے رابعہ کی پوزیشن بھی خراب ہوگی اور میری بھی۔ مجھے یوں لگا جیسے رابعہ چوکیدار کو اشارہ کر دے گی کہ مجھے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ میں اس جیسے 10 چوکیداروں کی ایسی تیسی کر سکتا تھا، مگر یہ رابعہ کا آفس میں پہلا دن تھا اور اس کی گڈ ول کو تباہ کر کے مزید خرابی کے اسباب پیدا کرنا کوئی عقل مندی نہ ہوتی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ فون کر کے پولیس کو نہ طلب کر لے۔ اس خیال کا میرے ذہن میں آنا ہی مجھے بہت عجیب لگا۔ رابعہ بھلا ایسا کر سکتی ہے؟